ایک سوال کا جواب دیجیے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے آپ کو بے عزت کیا ہو، آپ کا مذاق اڑایا ہو اور آپ نے اگنور کر دیا ہو کہ کہیں بات بڑھ ہی نہ جائے، یا پھر جھگڑے کے ڈر سے خاموش رہے ہوں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو یاد رکھیے، سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز پہ خاموشی اختیار کر لی جائے تو وہ جاری ہی رہتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو سکھائیں گے نہیں کہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے تو لوگ آپ کے ساتھ ویسا سلوک ہی کریں گے جیسا وہ چاہیں گے۔ لیکن لوگوں کو یہ سکھانا کہ آپ سے کیسا سلوک کریں، یا یہ باور کروانا کہ آپ کو کیا پسند ہے یا کیا چیز آپ پسند نہیں کرتے، آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ لیکن جب تک آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سنجیدہ نہیں لیں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کو سنجیدہ نہیں لیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب میں کالج میں تھا تو ہمارے ایک ٹیچر تھے جنہیں کوئی لڑکا سنجیدہ لینے کو تیار نہیں تھا۔ دوسرے ٹیچرز کے ساتھ ان کی بڑی اچھی بات چیت تھی، لیکن جب وہ کلاس میں ہوتے تو کوئی لڑکا ان پہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ لیکچر کے دوران جس لڑکے کا دل چاہتا ان کی بات کاٹ کے کوئی نہ کوئی لقمہ دے دیا کرتا تھا۔ اکثر تو ایسا ہوتا کہ اگر کوئی لڑکا اپنی بات شروع کرتا تو وہ ایک لمحے کے لیے وہیں رک جاتے، بلکہ ان کے ہاتھ تک ویسے ہی ہوا میں رہتے، اور جیسے لڑکا خاموش ہوتا تو دوبارہ وہیں سے بولنا شروع کر دیتے۔ لیکچر کے دوران لڑکوں کی خسر پسر آسانی سے سنی جا سکتی تھی۔ اگر کوئی لڑکا زیادہ ہی اونچا ہو جاتا تو پھر اس قدر دھیمے انداز میں کہتے کہ کیا کر رہے ہو، جس پہ وہ لڑکا خاموش ہو جاتا۔ دوسرا ایک عادت یہ بھی تھی ان کی کہ تقریباً ہر وقت مسکراتے رہتے تھے، بلکہ میرے خیال میں ان کے سنجیدہ نہ لیے جانے کے پیچھے اس عادت کا بھی دخل تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بہت بدلا۔ سیکنڈ ایئر میں جب گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کالج گئے تو پہلے ہی دن جو ہوا دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ ہمارے یہ ٹیچر آئے اور ہمیشہ کی طرح کتاب لا کر ٹیبل پر رکھی اور ورق الٹنے لگے جیسا وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، وہ ٹاپک نکالنے کے لیے جس پہ انہوں نے لیکچر دینا ہوتا تھا۔ لیکن اچانک ہی ایک لڑکے پہ غصہ ہونے لگے، اور غصہ بھی تھوڑا بہت نہیں، خوب ہی تپ گئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس لڑکے نے کیا کیا تھا، لیکن انہوں نے خوب ہی درکت بنائی اس کی، اور اس کی داڑھی پہ بھی 4 جملے کہہ ڈالے، کیونکہ یہ لڑکا داڑھی کے بھی بڑے سٹائل بنایا کرتا تھا۔ خیر اگلے 40 منٹ تک کسی لڑکے کو کسی سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ انہوں نے لیکچر دیا اور آرام سے باہر چلے گئے۔ اب پتہ نہیں انہیں کیا ہوا تھا کہ ہم میں سے کسی کو بھی ان سے اس رویے کی توقع نہیں تھی، لیکن اس واقعے کے بعد لڑکوں نے بھی انہیں جی سر یس سر کہنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی بندہ آپ کو بے عزت کرتا ہے تو آپ کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جتنا کسی کو اگنور کرتے ہیں، جتنے زیادہ چانس دیتے ہیں، تو لوگوں کے دل میں اتنی ہی آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ چانس ملنے کے بعد لوگ اور زیادہ شیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ایک دفعہ اور زیادتی کریں گے تو بھی چھوٹ مل جائے گی۔ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے اور آپ کوئی اسٹیپ نہیں لیتے تو اصل میں آپ کے ارد گرد موجود دوسرے لوگوں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بے عزت کرنا کوئی بڑی بات نہیں، اگر وہ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پہلی ہی دفعہ منہ توڑ جواب دیتے ہیں تو دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے جو ان کا دل چاہے گا، اور لوگ لاشعوری طور پر آپ کو بھی اہمیت دینے لگتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدصورت کہنا بند کر دیں تو یقیناً آپ کو ان لوگوں کو آئینہ دکھانا پڑے گا تاکہ وہ اپنے گندے منہ دیکھ سکیں اور دوسروں پہ آوازیں کسنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ اگر کوئی بندہ بہت بےہودہ ہے اور آپ کے بارے میں بے تکی باتیں کرتا ہے تو اس کی بےہودگی اور بدتمیزی کے ذمہ دار آپ نہیں، آپ صرف اس رد عمل کے ذمہ دار ہیں جو آپ جواباً پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کسی کی بدتمیزی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اصل میں جن لوگوں کی بے عزتی بار بار ہوتی ہے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کبھی بھی دو ٹوک رویہ اختیار نہیں کرتے۔ اگر کوئی ان کی بے عزتی کر دے تو بجائے ٹو دی پوائنٹ اور کھری کھری بات کرنے کے اپنا دفاع کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کو یہ بتانے لگ جاتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے ہیں۔ لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ کتنے اچھے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہمارا سب سے غلط اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان گھٹیا لوگوں کو انہی کی طرح جواب دیں گے تو ہم بھی انہی کے لیول پہ آ جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھٹیا لوگوں کو کوئی اور زبان سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ 2 منٹ کے لیے ان کے ساتھ ان کے لیول پہ نہیں آئیں گے تو وہ اور بھی نیچ لیول پر چلے جائیں گے، اور یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ الجھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا نقصان ہی ہوتا ہے، یا پھر کسی تیسرے بندے کے سامنے تماشا بن جانے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، یا کسی واقعے کا سیاق و سباق ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ الجھنا اپنی انرجی ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے موقعوں پہ لڑائی جھگڑے سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی تھی تو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔